بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر پڑھیں گے 111 111 نمبر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنی دلیل تو لاؤ اگر تم اس بارے میں سچے ہو۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ بار بار جو ہے مدینہ کی فضا میں گونجا ہے، اور انہوں نے بار بار جو ہے مدینہ کے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام نام کا جو دین آ رہا ہے وہ نیا ہے اور ہمارا دین پرانا ہے اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ ہمیں چاہتا ہے، کہیں پر کہا صرف ہم جنت میں جائیں گے، کبھی کہا ہمیں تو جہنم کی آگ بس تھوڑے دن کے لیے چھوئے گی، اور ہر جگہ اللہ رب العزت نے بار بار جواب دیا۔ ابھی اللہ رب العزت نے جو بھی جوابات قرآن میں دیے ہیں وہ اپنی جگہ بہت اسٹرانگ اور کافی ہیں، مگر ایک بات سوچیے، دنیا میں تعلقات کی بنیاد پر جو ہے برا آدمی اچھا بن جاتا ہے اور اچھا برا بن جاتا ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے، حقدار کو حق نہیں ملتا ہے دنیا کے معاملات میں۔ یہ روز ہو رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی۔ نعوذ باللہ، اگر آخرت میں بھی جنت اسی طرح تقسیم ہونے لگی تو پھر دنیا میں اور آخرت میں کیا فرق رہا؟ اور آخرت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت جو ہے وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اگر جج خود ہی رشوت لے کر جو ہے انصاف کرنا شروع کرے تو یہ بتائیے کہ پھر انصاف کہاں ہوگا؟ جبکہ قیامت کے دن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں صرف انصاف ہوگا، وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور انصاف بھی ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رتی برابر بھی اچھا کام کرے گا اس کا بدلہ اسے نظر آ جائے گا، اور جو رتی برابر گناہ کرے گا تو اس کو بھی اس کا بدلہ نظر آئے گا۔ تو اب اگر یہودی یہ کہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا، اور جب یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا تو عیسائیوں کو بھی کہتے تھے کہ تم بھی نہیں جاؤ گے، اور جب عیسائی کہتے تھے کہ ہم عیسائی ہیں ہم جنت میں جائیں گے تو یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم بھی نہیں جاؤ گے۔ لیکن یہی دونوں جب مسلمانوں کے مقابلے میں بات کرتے تھے تو کہتے تھے جنت میں یہودی یا عیسائی جائے گا، یعنی مسلمانوں کی دشمنی میں ان کی زبان بدل جاتی، عقیدت بدل جاتا، عقیدہ اور ان کا جو گمنڈ ہے وہ بھی بدل جاتا۔ مدینے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے وقت سے لے کر آج تک کا کھیل ہے کہ جو ہے کہنے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں سے لڑنے کی بات آتی ہے تو سارے کافر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر فرمایا الکفر ملۃ واحدہ ولو کانت علی حدہ۔ کافر جو ہے سب کے سب ایک ساتھ ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں الگ الگ نظر آئیں۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ نے یہاں پر یہ جواب دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا صرف عیسائی جائے گا، یہ ان کی صرف کیا ہے، تمنائیں ہیں۔ امانی امنیتن کی جمع ہے، اور امنیتن کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تمنا میں اور حقیقت میں فرق ہے۔ ڈریم ڈیفرنٹ چیز ہے اور فیکٹ الگ چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر
یہودی جنت میں نہ صرف یہودی ہونے کی وجہ سے جائے گا اور نہ عیسائی ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ یہ سوال آیتوں کو سننے کے فوراً بعد ہم کو ہونا چاہیے تھا. تو اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ایک ایسا اصول کہ جس کو سونے سے لکھا جائے تو بھی کم ہے. آگے اللہ نے فرما دیا بھلا کیوں نہیں، جنت میں جائیں گے مگر کون؟ آگے فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خالص کر دے، جو اپنے چہرے کو صرف اللہ ہی کے سپرد کر دے. اور چہرے کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ جسم کا سب سے جو ہے مقدس اور کمانڈ دینے والا ہے. انسان دماغ سے سوچتا ہے اور اس کے بعد میں جسم کے سارے اعضاء حرکت کرتے ہیں. یہاں مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے گا، ایک شخص. دوسرے وہ محسن، اور صرف سپرد ہی نہیں کیا بلکہ وہ محسن بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. اب یہ نہیں ہے سوال کہ تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم مسلم ہو، تم صابی ہو، تم کون ہو. سب سے پہلا سوال ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو. کیسے کر دو؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ خود بتا رہا ہے اسلم، جس کا جو مصدر ہے اسلم یسلم اسلاما، جو اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے. یہ بات صرف قرآن نے کہی ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتائی ہے کہ یہ اسلام ہے. اور اس سے پہلے بھی اسلام چلتا رہا، لیکن ان کے ٹائٹل جو ہے سب ٹائٹل بھی الگ الگ چلتے رہے. کوئی یہودی کہلایا، کوئی عیسائی کہلایا، کوئی صابی کہلایا، وغیرہ وغیرہ. اس لحاظ سے یہاں پر اب بات ہو گئی ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو اب دین رجسٹرڈ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہم مسلمانوں کو یہ بھی اطلاع دی لو کان عیسی ابن مریم حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے زمانے میں، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں نبی بنا دیا، اگر اس زمانے میں بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ انہیں میری ہی اتباع کرنی پڑتی. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ قیامت سے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ عیسائیت نافذ کریں گے؟ جی نہیں. اور یہودیت نافذ کریں گے؟ جی نہیں. پھر کیا کریں گے؟ اسلام ہی کو نافذ کریں گے. اور پھر دنیا میں کوئی ایک سنگل شخص بھی کافر نہیں بچے گا، یا تو کافر مارے جائیں گے اور یا سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، ایک تو بات یہ ہے کہ مسلمان بن جائے. اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ وہ محسن بھی ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ مسلم ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ محسن ہو. اور محسن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا لفظ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ جو کام کریں اپنے بس پر اتنا ہی اچھا کریں جتنا کہ اس کام کو ہونا چاہیے. اس کا نام ہے احسان. اردو میں یہ لفظ احسان اس معنی میں آ گیا کہ آپ کسی کی برے وقت میں مدد کر دیں، اسے جس چیز کی بھی ضرورت تھی آپ نے اسے فراہم کر دیا تو آپ اس کے محسن ہوئے، اور وہ کہتا ہے یہ آپ کا احسان ہے. تو احسان کا جو معنی اردو میں ہے وہ بھی عربی میں ہے، مگر وہ احسان کے معنوں میں سے ایک ہے. اور عربی میں اس کا مطلب ہے آپ جو کام کریں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کے قتل کرنے کو، اس کے ذبح کرنے کو اچھے سے اچھا کرو. فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ میں یہ تعلیم دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جانور تڑپ تڑپ کر جو ہے تو ذبح کیا جائے، اسے تڑپا تڑپا کر ذبح نہ کیا جائے، بلکہ ایسے آسانی سے جلد اس کی رگیں کٹ جائیں، خون آسانی سے بہہ جائے تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو.
تو یہاں بھی جو استعمال ہوا ہے لفظ وہ ہے احسنو. بہرحال احسان یہ ہے. اور بعض مفسرین نے لفظ محسن کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں لا الہ الا اللہ. اس کے لیے محسن ہونے اور اسلام صحیح اسلام پر چلنے کے لیے محمد رسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے اور کرنا بھی ضروری ہے. تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اسلام کو بتا رہا ہے اور محمد رسول اللہ محسن ہونے کو بتا رہا ہے کہ آپ کا ہر کام مسلمان کہلانے کے بعد بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تب تو صحیح ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مسلمان تو ہو مگر بگڑے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بگڑے ہوئے مسلمان ہونے سے بچا لے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی بات کا غم ہوگا. خوف ہوگا جب آخرت میں آپ جائیں گے تو آپ کو خوف نہیں ہے، آپ نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا، غلطی ہوتی تھی معافی مانگتے تھے اور اس غلطی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، اور آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے. جب آپ اللہ کے سامنے پہنچے تو آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے الحمدللہ اتنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. جیسے کہ جب رزلٹ ڈکلیئر ہونے والا ہوتا ہے تو ہر کلاس کا جو ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ آج رزلٹ کا دن ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اس کا ہر پیپر شاندار گیا ہے اور اس نے ہر پیپر کو اتنا اچھا لکھنے کی کوشش کی ہے جتنا کہ ہو سکتا ہے. وہ تو اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں گا یا سیکنڈ آؤں گا یا ٹاپ کی پوزیشن ہوگی. ایک سچے مسلمان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا قیامت میں. وہ اس فکر میں ہوگا پتہ نہیں آج اللہ مجھے جنت الفردوس دے گا یا اس سے کم جنت دے گا، یا مجھے جہنم کی ہلکی سی ہوا کھلا کے پھر واپس ڈال دے گا جنت میں. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یہ بہت خطرناک آیت ہے میرے بھائیوں. دیکھیے جنت کا لفظ بولنے سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کے انداز میں تول لیے. کبھی کسی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور کسی اچھے کام کو کر کے اگر یہ اطمینان ہو رہا ہے ہم تو جنت میں جائیں گے، تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے بلکہ وسوسہ ہے. تو بات کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو جہنم کی طرف آنا ہی ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ. یہ 16 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے. اب جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ جہنم سے گزر ہونا ہی ہے، تو آپ سوچئے کہ نیکیاں کرنے والا کیسے بے فکر ہو کر نیکی کرے، اور چھوٹی یا بڑی نیکی کرنے کے بعد وہ کیسے مطمئن ہو جائے کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں. لیکن میں نے مثال دینی چاہیے کہ ولا خوف علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی زندگی اچھی گزری وہ مسلم بھی رہا، وہ محسن بھی بنا، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچا تو وہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ اب مجھے جنت کون سی کیٹیگری کی ملنے والی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ واٹ ایور. اور جو کلاس کا وہ لڑکا جو سوتا رہا، پڑھتا نہیں تھا، کھیلتا رہا، اور ایگزام کے دن بھی آئے تو جو ہے اس نے توجہ نہیں دی، اب جب رزلٹ کا دن آئے گا وہ پریشان ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوتا، میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوتا ہوں یا کئی میں فیل ہوتا ہوں، اور فیل بھی ہوتا ہوں تو معمولی نمبر سے یا زیادہ نمبروں سے. اس کو پسینہ آ رہا ہے، وہ پریشان ہے، اب اس کا دل نہیں لگ رہا، اب وہ سوچ رہا ہائے کاش جو ہے میں نے اس سے پہلے اسٹڈی کر لی ہوتی. اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جنت میں جانے والوں کو غم بھی نہیں ہوگا. تو خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے عام طور پر پاسٹ کا کہ پاسٹ میں کاش ایسا کرتا اور ویسا کرتا اور ویسا کرتا. الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نہ یہ خوف دے گا نہ غم ہوگا، اور انشاءاللہ جنت ہوگی. اور اللہ کرے کہ آج ہم یہ 6-7 مسلمان جو اللہ کی توفیق سے ہر دفعہ جمع ہو رہے ہیں تو ہم ایسے جمع ہوں کہ جنت میں بھی ساتھ میں جمع ہو جائیں، اور وہاں کوئی شخص ہی نہ بولے یار میرے کام ہے میں ذرا جا کے آتا ہوں. وہاں تو بس ساتھ ہی ساتھ ہوں گے، ساتھ میں ہوں گے اور پچھلے دنوں کو یاد کریں گے، اور جو ہے تو آدم بھائی کی میزبانی یاد آئے گی
اب معلوم نہیں وہاں بھی وہ میزبان بن جائیں گے تو اللہ کی مرضی، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تجوید کی کلاسوں کے وہ میزبان بنے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تو یہ بھی اعزاز وہاں عطا کرے، کہنا یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرحال جنت کے لائق بنائے، اور جب ہم بولتے ہیں جنت کے لائق بنائے تو اس کے ساتھ یہ بھی دعا کر لیا کیجئے جنت کے کام بھی کرنے کی توفیق دے، ورنہ پھر وہی بات ہوئی کہ یہودی ساری نافرمانیاں کرنے کے بعد کہتے ہیں جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی ہے، یہ بھی خوب رہی ساری زندگی، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، ہاں عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو ساری عمر تو یہودیوں نے، ہر یہودی نے سوائے چند کے گن گن کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور بڑی خطرناک نافرمانیاں کی، اور عیسائیوں نے ساری نافرمانیاں کر ڈالی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ کتنی شرمناک بات ہے آج کے زمانے میں کہ یہودی جس اللہ کا نام لیتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں، جن رسولوں پر ان کا ایمان ہے، اور عیسائی جن رسولوں پر ان کا ایمان لاتے ہیں، کون سا کافر ہے دنیا میں جو ان کے خدا اور ان کے رسولوں کو مانتا ہے؟ اور ایک مسلمان ہے کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ تمہارے پاس اس وقت موجود ہے تورات انجیل، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا خود مدینہ منورہ کے وقت سے کہ یہودی اور عیسائی اگر مسلمانوں کا ساتھ نہ دیتے تو کم سے کم مشرکوں کا ساتھ نہ دیتے، لیکن دیکھ لیجئے کہ گھمنڈ، غصہ، کمینہ پن، ضد، ہٹ دھرمی کتنی ہے کہ جب اسلام آیا اور اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تب بھی ان کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا، تو آج کیا ٹوٹے گا؟ تو ان کا کام ہی ہے کہ وہ صحیح بات پر مسلمانوں سے لڑے اور غلط بات پر کافروں کے ساتھ مل کر ہمارا مقابلہ کریں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ یہاں کتاب سے مراد ان کی اپنی اپنی کتاب ہے کہ یہودی اپنی کتاب تورات پڑھتے ہیں اور عیسائی اپنی کتاب انجیل پڑھتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہے کہ جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی مشرکین ہیں، کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ مسلمان کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہی ان کا فیصلہ کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ وہ جن جن باتوں کی طرف جو ہے آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ یہ جو ابھی آپ نے آیت سنی ہے تو اس آیت کے کا ایک شان نزول بھی بتایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں یہودی رہتے تھے، اور اس سے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا نجران، نون جیم را الف نون۔ نجران کے کچھ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر آپ کے پاس آئے۔ جب یہ بات یہودیوں کے علماء کو، جن کو احبار کہتے ہیں، الف ہا با الف را، جو حبر کی جمع ہے، ہا با را، تو جب ان کو معلوم ہوا، وہ لوگ جو ہے تو عیسائیوں کے پاس کے جو وفد آیا تھا مدینے میں ان کے پاس چلے گئے، اور گئے ہوں گے ان کو بہکانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اس نئے دین کو توڑ دو ورنہ یہ ہم سب کو توڑ دے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا، دو دشمن کسی تیسرے دشمن کے مقابلے میں جب بھی ملتے ہیں تو پہلے تو تیسرے دشمن کی بات کرتے ہیں، اور پھر اچانک ان کے آپس کے اختلافات خود بخود شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت پھر وہ دونوں لڑ پڑے۔ اب یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا بحث و مباحثے میں کہ تم لوگ جو ہے تم لوگ جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور تم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ اور عیسائیوں کو بھی غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ تم بھی جنت میں نہیں جاؤ گے، تم بھی تو کہتے ہو کہ عزیر جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ان کی ہوئی ہے، اس کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایسا ہو، اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو مختلف گناہ ہیں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، جیسے وہ بتا رہا ہے ساری باتیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ سے، تو اس طرح سے وہ بتا رہے ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایک بات ہے اس میں خاص بات یہ ہے
کہ ابھی اس جھگڑے کو طے کون کرے گا کہ عیسائی کچھ ہیں یا نہیں، یہودی کچھ ہیں یا نہیں، مسلمان کچھ ہیں یا نہیں، مشرک کون ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کب کرے گا یہ بھی بتا دیا گیا، یوم القیامہ۔ یہ فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا کہ یہودی کتنے اچھے ہیں اور عیسائی کتنے اچھے ہیں، مسلمان کتنے اچھے ہیں۔ ہر چیز کا فیصلے کا صرف ایک دن مقرر ہے، اور وہ ہے قیامت۔ تو یہ جو بات ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، یہ ہمیں زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم میں سے اور آپ کے، ہمارا حق مارا جاتا ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے یا گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اگر گھر کی بات ہے تو ہم یہ نہ کریں کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں، قیامت میں دیکھ لینا تمہارا کیا ہوگا۔ تو یہ الفاظ جب ہم اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں تو گویا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم جس سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں جائے۔ تو کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جہنم میں جانے کی تمنا کرے؟ بالکل غلط ہے۔ اب اگر یہی تمنا باپ بچوں کے بارے میں، ماں باپ بچوں کے بارے میں کریں، یا بچے ماں باپ کے بارے میں کریں، یا شوہر بیوی کے بارے میں، اور بیوی شوہر کے بارے میں، بھائی بھائی کے بارے میں، بہن بہن کے بارے میں، پڑوسی پڑوسی کے بارے میں، تو میرے بھائی یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، اور غصے میں بھی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجد میں جانے سے روک دیا تھا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، کہ ان کا کام تو یہ تھا کہ وہ جو ہے اللہ کے گھر میں خوف کے ساتھ اور بڑے ہی ڈر کی کیفیت میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے گھر میں جاتے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کو تو جہنم میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا کہ یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے نکلے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور کافروں نے ان کو وہاں روک دیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عام حالت کی طرف اشارہ ہے، اور ایک بنیادی اصول بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں جانے سے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ماضی میں یہودیوں اور عیسائیوں کی عجیب و غریب ویسی ہی داستانیں ہیں جیسے کہ اس وقت مسلمانوں میں سنی بریلوی شیعہ سنی کے فتنے ہیں کہ اپنے اپنے فرقوں کے نام سے وہ دوسروں کی مسجد کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم سنیوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی شیعہ مسجد کے پاس سے گزریں تو ہمارے دل میں برائی نہ آئے، اس مسجد کو ہم غصے کی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بت سامنے رکھ کر عبادت نہیں کر رہے ہیں، طریقہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ایسے ہی یہ بات کہ یہودی اور عیسائیوں کی زمانے میں، پچھلے زمانے میں کیا ہو گیا کہ یہودی بیت المقدس میں عیسائیوں کو ماضی کی تاریخ میں نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ انہوں نے ان کو مارا ہے، جیسے سنی بریلوی اور شیعہ سنی کی میں مارے پیٹے گئے ہیں، مسجدوں کو توڑا گیا، جلا دیا گیا، سیم ٹو سیم، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ برے انداز میں یہودی اور عیسائی پہلے سب کر چکے ہیں۔ تو اس آیت میں ان واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو پچھلے زمانے میں پیش آ چکے ان کے آپس میں، جبکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کا تو کام یہ ہے کہ مسجد میں آئیں تو خائفین آئیں، مسجد میں آئے تو خائف ہو، ڈر و خوف ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، بچپن سے مسجد میں جا رہے ہو اور دین کا شوق جب سے ہوا اور اب تک ہے، الحمدللہ آپ کی دینداری میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر کیا یہ کیفیت کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں کیا ہمارا دل لرزتا ہے؟ کیا ہمیں خوف آتا ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ اس بات کو سوچتے ہیں
ابھی ابھی تو مسجد کے باہر میں نے آج یہ غلطی کی، اور اب میں بڑی شان سے مسجد میں جا رہا ہوں۔ مسجد میں آنے والا ہر مسلمان کتنی شان سے آتا ہے، اور وہ اپنے کپڑے بھی مسجد میں ٹھیک کرتا ہے، اپنی ٹوپی بھی ٹھیک کرتا ہے، وہ جو ہے تو نعوذ باللہ اپنی ناک بھی صاف کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ باہر ان کو نہیں یاد آتا کہ ان کے حلق میں بلغم پھنس رہا ہے، مسجد میں آتے ہی کھاں کھوں کی کیا آواز سننے کو آپ کو ملتی رہے گی۔ اور اس میں مسجد میں بھی جیسا کہ کوئی فنکشن ہال ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو سلام کیا، اچھا کیا حال ہے، کیسے ہیں، خیریت ہے، کیا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یا کوئی بات یاد آئی، یا مجھے جو ہے تو مسجد میں کوئی بات آدم بھائی کو بولنی تھی، یا حبیب بھائی کو بتانا تھا، یا سلیمان بھائی کو، یا شریف بھائی کو، یا فلاں فلاں کو، اور جیسے وہ نظر آئے اب میں نے مسجد میں شروع ہو گیا السلام علیکم، یار وہ ایسی ایسی باتیں، ارے وہاں سے بات کرنی تھی۔ یعنی مسجد جو ہے مسلمانوں کی عملی زندگی میں مسجد نہیں رہی، بلکہ ایک فنکشن ہال ہے جس میں ملنا ہے، خیریت پوچھنی ہے۔ اگر نماز ختم ہو گئی تو اس کے بعد بھی دیکھیے تو دو چار ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کدھر کدھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر آپ کلیکٹر کے آفس میں، گورنر کے آفس میں، اور وقت کے پریزیڈنٹ کے آفس میں جائیں گے، وہاں آپ کے 10 پہچان والے بھی ملیں تو آپ ادھر دیکھنا بھی شاید گوارا نہ کریں، اور آپ کی ساری توجہ، میری ساری توجہ اس شخصیت کی طرف ہوگی جو دنیا میں کرسی اقتدار پر ہے۔ اب یہ کیسی مسجد ہے کہ گھر اللہ کا اور باتیں ہوں گی غیر اللہ کی؟ یہ کیسی مسجد ہے جس میں کبھی آستین سیدھا ہوگا اور کبھی جو ہے وہ کپڑے ٹھیک ہوں گے، کبھی چہرہ پوچھا جائے گا، کبھی ٹیشو تلاش کیا جائے گا، اور کبھی مسجد میں آتے ہی بلغم کی کھانسی ہوگی تو کبھی جو ہے وہ ناک صاف کیا جائے گا۔ یعنی یہ مجھے کبھی کبھی حیرت ہونے لگتی ہے اپنے آپ پر، اور دوسروں کو میں کیا کہوں، میں خود اپنے دل کا جائزہ ہر نماز کے بعد، فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور جمعہ کی نماز، جب مسجد کی طرف قدم اٹھیں تو آدمی سوچے میں جاؤں، میں نے تو ابھی ابھی یہ غلطی کی، اب جا کے پوری بے شرمی سے اللہ کے سامنے بیٹھوں، اور پھر جب میں اندر داخل ہو جاؤں تو میری نظر پکار پکار کر یہ کہے کہ اس مسجد میں مجھ سے پہلے کتنے لوگ آئے۔ اگر ایک شخص پہلے آیا ہے وہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے، اور اگر 5 یا 10 آ چکے ہیں مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اگر وہ لوگ جو ہے ان میں سے کوئی پہلی صف میں ہیں اور میں پہلی صف سے محروم رہا، یا دوسری سے یا تیسری سے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اپنے محبوب کے گھر میں آیا اور اتنی دیر سے آیا، اور پھر جب میں نماز پڑھوں تو مجھے یاد ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ خائفین میں سب کچھ آتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ مسجد کے اندر ہم خوف، احترام، محبت، اللہ کا کی طرف دھیان، اور صرف اللہ کی طرف دھیان، اور اگر بے خیالی میں کوئی شخص جو ہے وہ ہم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے تو بس آپ ایک لفظ بولیں، بس بس ابھی مسجد میں، اچھا آپ دھیرے سے بولیں۔ اور اب تو نعوذ باللہ موبائل ایک ایسی مصیبت بن گیا ہے کہ آپ مسجد میں گانوں کے ٹون سن لیجئے، انگلش کے، اردو کے، ہندی کے، اور عجیب عجیب آوازیں، یہاں تک کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کسی ملک کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں، مگر ٹیلی فون کی گھنٹی ضرور بجے گی، اور آپ جو ہے دھیرے سے بات کریں گے۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ کیا مسجد کا احترام ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، وہ بیوی سے ہو رہی ہے، وہ بچوں سے ہو رہی ہے، وہ کسی آفیسر سے ہو رہی ہے، وہ باہر کسی سے ڈیلنگ کی تھی اس کی ہو رہی ہے، میں نے دیکھا وہ دھیرے سے بات کریں۔ کیا اسلام ہے کہ مسجد کے اندر بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ بات جو ہے 15 منٹ کے بعد مسجد کے باہر کی جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوں، اور ہم نے اس کو کیا کیا، سائلنٹ پہ رکھ دیا۔ میں نے بعض مسلمانوں کو دیکھا، وہ تو ماشاءاللہ ایک عجیب و غریب کام کرتے ہیں، وہ اس کو موبائل کو سائلنٹ پہ رکھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، رکوع میں نظر جہاں پڑے وہاں رکھتے ہیں، سجدے کے پاس رکھتے ہیں، اس کا اسکرین الٹا نہیں رکھتے، سیدھا رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے جیسے ہی کوئی بیل بجتی ہے، وہ اگر کھڑے ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے جاتے ہیں کس کا فون آ رہا ہے۔ اب بتائیے، یہ مسجد ہے یا فنکشن ہال ہے؟ یہ مسجد میں جانے کا کون سا ادب ہے، کون سا احترام ہے؟ سچی بات یہ ہے نا، ہماری عبادت جو ہے نا وہ بھی استغفر اللہ پڑھنے کی لائق ہو گئی ہے۔ اللہ بچائے۔ بہرحال یہ اللہ نے فرمایا لہم فی الدین خزی،
اور وہ لوگ جنہوں نے مسجدوں کو توڑا، مسجدوں کو برباد کیا، تو پھر ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ رب العزت کا چہرہ ہے۔ وجہ اللہ صرف چہرے کے معنی میں نہیں آتا، وجہ یعنی اللہ کی سمت ہے۔ تو ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی وسیع ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو آپ نے آیت سنی ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے وہ ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں اس کی تفسیر ہے، اور اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں فرمائی ہے۔ اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشرق و مغرب کی بات کہی ہے یہاں پر، تو اس کی دو الگ الگ تفسیریں ہیں شان نزول کے اعتبار سے۔ ایک تو پہلے یہ ہے کہ مسلمان جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر غلطی سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ ہو اور نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس آیت نے بتایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر مسلمان کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر قبلے کا تعین کرنا مشکل ہو، کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، تو وہ اپنا دماغ لڑائے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تحری، یعنی انویسٹیگیشن کرے، سوچے، دماغ لڑائے، اور اسی سے عربی میں تحریات بولا گیا ہے سی آئی ڈیز کو، کیونکہ ان کا کام ہے کہ کسی چیز کا پتہ لگانا، ادھر ادھر معلومات لینا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جان بوجھ کر نہیں، اگر غلطی سے یا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز جائز ہے۔ لیکن یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو میں پہلے ایک تفسیر وہ بتاؤں گا جو نماز سے متعلق ہے، اور جس میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک جو ہے ایک سریہ یعنی لڑائی کے لیے بھیجا۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کو کفار سے جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو صرف صحابہ کا جہاد میں جانا سریہ کہلاتا تھا، سین، را، یا اور تا مربوطہ۔ اور اگر کسی جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھ لیا کیجئے وہ خود شریک ہوئے تو اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے بھیجا، وہاں ہم جا کر ایک جگہ پہ ٹھہر گئے، رات کے وقت پہنچے اور رات بڑی تاریک تھی، راستوں میں روشنی تو تھی نہیں اور کوئی بیٹری اور چارج اور الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، لے دیکھ کے موم بتیوں کا استعمال ہوتا یا چربی کو پگھلا کر اس کی روشنی سے اس سے روشنی حاصل کی جاتی۔ تو اب یہ پریشانی ہو گئی کہ بھائی قبلہ کدھر ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے تو بس اپنا جو ہے کسی نے کہا ارے یہ نا قبلہ اس وقت یہ شمال کی طرف ہے، تو ادھر ایک نشانی لگائی اور نماز پڑھ لی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر بعض نے کہا کہ نہیں وہ جنوب کی طرف ہو سکتا ہے، تو جنوب کی طرف بھی ایک نشان لگا دی، لیکن اس پریشانی میں تھے کہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے اور جا کر پھر آپ کو بتایا، آپ نے ان کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے اس بات کو غور سے سنیے، مجھے امید ہے آپ سن رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے ایسے نماز پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اب میں اس کو آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جب ہماری مجلس ختم ہوگی تو آپ بتائیں گے کہ سب صحابہ نے سوال کیا تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ بڑا اہم سوال ہے، بڑا کام کا جواب ہے، بہت ہی کام کا جواب ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور صحابی ہیں ان کا نام ہے ربیع، وہ کہتے ہیں
کہ ہم لوگ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. یہ کہتے ہیں نبی ساتھ میں تھے، سفر کی حالت میں رات میں نماز پڑھی گئی اور قبلے کا پتہ نہیں چلا تھا، جس کا جدھر رخ سمجھ میں آیا اس نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم نے ایسا ایسا کیا ہے، اب کیا کریں. تو اس کے بعد میں پھر نبی نے بھی خاموشی اختیار کی. اور کیوں خاموشی اختیار کی؟ پھر وہی میرا سوال ہے کہ ہم مجلس کے اختتام پر اس کا یہ دیکھیں گے. ایک بات اور کہی گئی اس کے شان نزول میں کہ حبشے کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا اور ان کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. وہ جو نجاشی کے دربار کی تفصیل ہے، حضرت جعفر کی ابن ابی طالب طیار جو ہے حضرت علی کے جو ہے بھائی، ہاں، وہ جو ہے جو وہاں گئے تھے، انہوں نے وہاں جو تقریر کی تھی اور جس طرح سے نجاشی نے جو ہے قرآن کو آنکھوں سے لگایا، صحابہ کو پناہ دی اور انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کیا، تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ یہ اقرار اس کا کرنا، یہ اس کا اسلام لانے کی دلیل تھی. اور اس کے بعد جب انتقال ہوا تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ اس مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی. لیکن اس وقت بعض مسلمانوں کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ نجاشی جو ہے یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، وہ عیسائی تھے، اور ہم تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تو کعبے کی طرف رخ کرنے والا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے والے کی نماز کیوں پڑھے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں ہے بلکہ وہ دعا کی ایک شکل ہے. اور دوسری بات اسی پر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو پھر جو ہے بہرحال یہ ہوا ہے. اور اس کے بعد میں جو ہے ایک اور اس کا شان نزول بتایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ڈکلیئر ہوئے تو اس کے چھٹے سال ہی نماز کا حکم آ چکا تھا اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی جاتی تھی. مدینہ تشریف لانے کے بعد بعض روایات کے مطابق 17 مہینوں تک اور بعض روایات کے مطابق 12 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا اور خود بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا. آپ نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی کہ جو ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو اب صحابہ کو یہ ہوا کہ اگر ہم 17 مہینوں سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز بھی کی نہیں ہوئی. تو اس پر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے تمہاری نماز صحیح ہوگی. یہ تو میں نے آپ کو وہ شان نزول بتائے جو کہ علماء کے نزدیک وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کی تفسیر ہے. اس کی ایک تفسیر اور کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی اپنے اعتبار سے وہ یہ کرتے تھے کہ ایک رخ کر کے نماز پڑھتے تھے عیسائیوں سے ہٹ کر، وہ جنوب کی طرف رخ کرتے تھے اور آیتوں کو توڑ مروڑ کر انہوں نے اپنی طرف اپنی ایک نشانی بنا لی تھی، ہم ادھر نماز پڑھیں گے. اور عیسائی حضرت مریم علیہ السلام جب وہ کیا کہتے ہیں آپ کے وہاں عبادت کرتی تھی اپنے ماموں حضرت زکریا کے ساتھ، تو انہوں نے قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے تخذت مکان شرقیہ، وہ جو الگ ہوئی تھی جہاں پر وہ یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی گئی تھی ان کے پیٹ میں، تو اس جگہ کو عیسائیوں نے مقدس بنا دیا اور انہوں نے مشرقی سمت کو کی اہمیت دے دی. اور اپنے جو چرچ ہیں ان کے وہ ایسے ہیں جس کی جو سائٹ بنتی ہے وہ جیسے ہم جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں وہ مشرق کی طرف کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں
یہ فرما دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اب یہودیوں کا یہ سوچنا کہ مغرب کی سمت اہم ہے اور عیسائیوں کا یہ سوچنا کہ مشرقی سمت اہم ہے، یہ سب نہیں ہے. اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی رخ کرو گے تو اس طرف اللہ ہی ہے اور آپ کی نماز کا پڑھنا صحیح ہوگا. تو یہ بات ہوئی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹے کو اختیار کیا ہے. یہاں پر الفاظ کو غور سے دیکھیے. اللہ تعالیٰ جو الفاظ بتا رہا ذکر فرما رہا ہے اتخذ. دیکھیے اتخذ یعنی ایک بیٹے کو اختیار کرنا. جیسے آپ اپنی کمپنی چلانے کے لیے کسی کو سیکریٹری کا عہدہ دیتے ہیں، کسی کو مینیجر بناتے ہیں، کسی کو ڈرائیور بناتے ہیں، تو اس کے لیے عربی کی تعبیر میں اگر اس عمل کو بولا جائے تو ہم بولیں گے اتخذ. اتخذ سید حبیب فلانا سائقا عنده. مسٹر حبیب نے اپنی کمپنی میں فلاں کو ڈرائیور بنا دیا ہے. اتخذ سید حبیب مدیرا، کسی کو مینیجر بنایا ہے. تو عیسائی اور یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اپنے لیے بنا لیا ہے، اختیار کیا ہے، سلیکٹڈ. اور اس کا جواب اللہ نے ہر جگہ پورے قرآن میں جہاں جہاں اس بیہودہ الزام کا ذکر کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ. ایک لفظ سبحانہ، اتنا لفظ بول دینا کافی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس الزام سے پاک ہے. سبحانہ. اب یہ لفظ سبحان اللہ کے تعجب کے وقت اور کسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بولنا، یہ لفظ عربی زبان میں اس حد تک گھس چکا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے عیسائی عرب ہیں یا جتنے عرب عیسائی ہیں، جب ان کو بھی اگر تعجب کرنا ہوتا ہے اور کسی بات کی تردید کرنی ہوتی ہے نا، تو میرے اور آپ کی طرح سبحان اللہ بولتے ہیں، وہ سبحان اللہ. اب بتائیے اگر عیسائی لفظ سبحان اللہ کہے اور مسلمان بھی سبحان اللہ کہے، وہ بھی غافل ہے اور ہم بھی غافل ہیں، تو کون سا سبحان اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا؟ لیکن اگر سبحان اللہ زبان کے ساتھ دل کی گہرائی، سمجھ کی گہرائی کے ساتھ نکلے اور ہر سبحان اللہ میں اللہ رب العزت کے کسی بھی طرح کے عیب سے پاک ہونے کی بات دماغ میں آئے، ماشاءاللہ پھر اس سبحان اللہ میں لذت ہوگی، احترام ہوگا، قبولیت ہوگی. بہرحال اللہ نے فرمایا سبحانہ. کیا غلط بات ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ اس عیب سے بالکل پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض. یہ تم ایک لڑکا اختیار کرنے کی بات کرتے ہو. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ سب کی سب اسی کی ہے. لڑکے کو کیا دیکھ رہے ہو؟ کل لہ قانتون. اور ہر چیز جو ہے اس کے سامنے قانت ہے. قانت کسے کہتے ہیں؟ چپ چاپ رہنا، ہوش و حواس کے ساتھ اور خوف اور رغبت کے ساتھ، اور صرف ادب اور احترام. ادب اور احترام کی آخری شکل کا نام ہے قنوت. قنتا یعنی مکمل ادب، مکمل احترام. مکمل ادب اور مکمل احترام کب آتا ہے؟ جب دل اور دماغ اور جسم کے تمام اعضاء ایک ساتھ ہوں. پھر نہ دماغ میں دوسرا خیال آئے اور نہ ہاتھ ادھر ادھر کھجائے، نہ ناک ستائے، نہ منہ ستائے، نہ کھانسی آئے، بلکہ بس پوری توجہ سامنے والے کی طرف ہو. اسی کو کہتے ہیں قنوت. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت عطا کرے. اور اس کے آگے اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. وہ تو بدیع ہے. بدع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو کہ تھی نہیں اور اللہ نے وجود بخشا. تو اللہ ہی بدیع ہو سکتا ہے، انسان بدیع نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے انسان جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کو لے کر پھر دوسری چیزیں بنا رہے ہیں. اور جبکہ اللہ نے اس چیز کا جو اصلی مٹیریل ہے، جو بیس ہے، اسی کو اللہ نے بنا دیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کا اللہ تعالیٰ بدیع ہے کہ جو نہیں تھے عدم سے وجود بخشا. کچھ نہیں تھے اور وہ پیدا ہو گئے، تو یہ بدیع ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ کہتا ہے کن، اور بس وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ آیت اللہ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ ایک مسلمان جب قرآن کو پڑھ رہا ہے اور وہ یہ پڑھتا ہے کہ اللہ زمین و آسمانوں کا بدیع ہے،
ہاں تو انوینشن اللہ نے کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں آنا چاہیے اللہ نے کیسے کیا ہوگا، کیسے اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا۔ کیا ہم بھی ابھی ہم نے جب قرآن کا ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اس نے اس کی پہلی شکل اور آخری شکل اللہ ہی نے دی ہے، تو کیا ہم نے سوچا کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہوگا؟ اتنا عظیم الشان آسمان اور زمین، اور اس آسمان کی اپنی صفات اور زمین کی اپنی کیریکٹرز کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ کو کیا کرنا ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت صاف کیا ہے، بہت اچھی طرح، کہ اس آیت کا مطلب کوئی مسلمان یہ نہ سمجھ لے کہ جب تک اللہ تعالیٰ لفظ کن نہیں بولتا ہے تو وہ چیز نہیں بنتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کم سے کم جو ہے لفظ کن کہنے کا محتاج ہے، اور یہ شرک ہے کہ اللہ کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بولا ہے کہ ہم کہتے ہیں کن، وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو اس بات کا غصہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچہ، ہماری طرح سردار بھی نہیں، اس کے پاس دولت بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کر رہا ہے، ان کو نشانیاں دے رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوسائٹی کے جو لوگ اپنے آپ کو بڑے ہی جو تیسمار خان سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کو لفٹ نہ دیں تو وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے تمام مسجدوں میں ہیں اور مدرسوں میں ہیں۔ جو صاحب زیادہ چندہ دیتے ہیں ان کا اپنے علاقے کے مولانا صاحب سے ملنے کا ایسا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نے جیسی انہیں دیکھا پہلے انہیں سلام کریں، مولانا صاحب ان کا احترام کریں، ان کو توجہ دیں، تو لوگوں کو معلوم ارے یہ بڑے آدمی ہے یار، مولانا نے اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو اور اگر مولانا نے ایسا نہیں کیا ان کا منہ اتر جاتا ہے اور مولانا صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بیچارے مسجدوں کے امام اور مؤذنین جن کی سب سے بڑی حیثیت ہے ان کو بھی ہر دفعے 50 سلام کرنے پڑتے ہیں اور 50 دفعے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ امت کی بدنصیبی کی انتہا ہے۔ جس دن ہر مسجد میں مسجد کے امام کو آنے والا غریب اور امیر وہ مسجد کا امام نہیں بلکہ اس علاقے کا امیر المومنین سمجھے گا، اسی دن سے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یاد رکھیے، مسجدوں کا امام نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے جب نماز پڑھا رہا ہے تو وہ آپ کے دنیا کے اور دین کے سارے معاملات میں آپ کو حکم دینے والا شخص موجود ہے، نہ یہ کہ 4 پیسے ہم اگر تنخواہ کے لیے دے دیں یا اگر ہم نے اس سے چائے پلا دیا، کھانا کھلا دیا، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو بیچارہ اس کو کیا جانے، بیچارے 2 رکعت کے امام۔ وہ شعر اپنی جگہ پر ہے، وہ حقیقت ہے، مگر یہاں تو ابھی یہی حال ہے۔ بہرحال تو ان کو یہ غصہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے لوگوں سے کہتے تھے ارے بھائی کبھی اللہ ہم سے بھی تو بات کرے، کبھی کوئی نشانی ہمارے پاس بھی تو بھیج دے۔ ہم بولے ہاں چلو ٹھیک ہے یہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تو اللہ نے فرمایا ان سے پہلے کے جو لوگ تھے نا وہ بھی ایسی باتیں بولتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہودیوں نے کیا کیا ڈیمانڈ کیا، یہاں تک ڈیمانڈ کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جب نظر آئے گا تو مانیں گے، اور عیسائیوں نے کیا، عیسائیوں نے کھانے مانگے۔ دیکھیے ایک بات کہوں، بڑی دلچسپ بات کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں نے کہا ربنا، عیسائیوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے کھانے کا دسترخوان بھیجیے کہ مزے مزے کے کھانے ہم کو کھانے ملے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیے کہ چیف اور کھانوں کی ڈشز اور کھانوں کی ریسیپیز، عیسائی کھانوں کے لیے پیدا ہوئے، ڈشز بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ریسیپیز بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کھانے اچھے سے اچھے کھائے جائیں۔ وہ خود بھی یہی کرتے ہیں اور ساری انسانوں کو بھی اسی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کے لوگ بھی یہی بول چکے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، ایک دوسرے کہ یہ بھی ویسے وہ بھی ویسے ہی۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بتا دی ہیں
ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جن کے پاس اللہ پر یقین ہے، جو سچ بات کو سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اپنی ضد اور ہٹ درمی سے کام نہیں لیتے ہیں۔ میرے بہت عزیز بھائیوں، ان ساری باتوں کا جو ہم پہلے بارے میں سن رہے ہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے، ہم کسی بھی حال میں اللہ کے کسی حکم کے سننے کے بعد ضد نہ کریں، ہٹ درمی نہ کریں، اپنی طرف سے ایکسکیوزز نہ پیش کریں اور کہنے والے کا احترام کریں۔ سچ بات آ جائے، وہ چھوٹے سے کے منہ سے نکلے اور بیوی بتائے، بیٹا بتائے، پڑوسی بتائے، ہندو بتائے، دنیا کا کوئی شخص بتائے، ہم نے سچ بات سنی، کام کی بات سنی، ہم نے فوراً اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی بات کو مان لیا، غصہ تھوک دیا اور اپنی طرف سے الٹی سیدھے ہم مشورے نہ دینے لگیں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اب چلیے اس سوال کا جواب دیجئے کہ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم نے نماز ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی، اب ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو، پھر بتائیے۔ آفتاب بھائی آپ نے انمیوٹ نہیں کیا ہے، آپ میوٹ ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح وہی اس کے بارے میں نہیں آئی تھی، یہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ آفتاب بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی کہ اس بارے میں اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ یہ بات سن رہے ہیں تو اس کے اندر ہم کو کتنا بڑا سبق ہے، وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق ہے کہ آپ علم غیب نہیں تھے، علم غیب نہیں جانتے۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح فرمایا۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات بھی اپنے دل سے نہیں بتائی ہے، بلکہ جب تک اللہ نے اس کو نہیں بتایا آپ نے بھی نہیں فرمایا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اشارہ ہے صاف صاف الفاظ کے ساتھ، وما ينطق عن الهوى، یہ جو نبی ہیں اپنے دل سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہی ہوتی ہے جو نازل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا دین اتنا اتھینٹک ہے، ہمارے نبی نے حدیثوں میں جو بات بتائی ہے وہ آپ نے اپنے دل سے نہیں بتائی ہے۔ تو وہ سارے لوگ جو حدیثوں کا کبھی انکار کرتے رہے، یا یہ آج کل کے یہودی اور عیسائی اور کچھ ان کے طرز پر چلنے والے ہندو، جنہوں نے اسلام کو ادھر ادھر سے پڑھ کر اس میں غلطی نکالنے کی بیجا کوشش کی، ایک ان کا سب سے بڑا یہ بھی اعتراض رہا ہے کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ تو قرآن کافی نہیں ہے، حدیثوں کی ضرورت ہے، اور نبی نے جو کچھ فرمایا اپنے دل سے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی تھی۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، جزاکم اللہ۔ دعا کر لیں اعظم بھائی۔ جی ہاں ظفر بھائی دعا کر لیں۔ اللهم يا أيها العليم الخبير، يا أيها آمین الرشيد، يا آمين. أيها الغفور الرحيم، يا آمين. أيها الودود المجيد، يا من آمين. خلق السماوات والأرض وما بينهما، يا أيها الأول والآخر والظاهر والباطن، يا أيها العزيز الحكيم، يا رحمن، يا ستار، يا غفار، يا قهار، يا جبار، يا نافع، يا ضار، يا أيها له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے رب العالمین، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہم پھر وعدہ کرتے ہیں صرف تو ہی اللہ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہم ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر اور انہوں نے جو کچھ فرمایا ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اے رب العالمین، ہمارے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول فرما اور ہمیں سچا ایمان عطا فرما، عملی طور پر ایمان عطا فرما۔ ایک ایک بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، وہ ساری شرارتیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کی اور نافرمانیاں کی، اور اللہ سچ بات میں جو اللہ الٹی سیدھی باتیں نکالی اور نافرمانی کی اور نہیں سنا، اور اے اللہ تیری باتوں کو جھٹلایا، اے اللہ ان ساری طبیعتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین، ہم نے آج جو کچھ بھی سنا ہے
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر نماز کو جب ہم مسجد کے لیے جائیں تو خائف ہو کر، ڈر کر، ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نماز کے شوق کے ساتھ اور تیری حضوری میں جانے کی اے اللہ سچی لذت کے ساتھ ایسا بھیج کہ ہمیں مزہ آ جائے، جب ہم مسجد کو جانے لگیں تو مزہ آئے، اور مسجد کے اندر داخل ہوں تو لذت محسوس ہو، اور ہم اپنے اوپر فخر کریں کہ ہم کو اللہ نے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور اے اللہ پھر مسجد کا پورا ادب اور احترام عطا فرما۔ اے اللہ ہم کسی مسجد میں جائیں اس طرح سے جائیں کہ ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو، کوئی گستاخی نہ ہو، کوئی دنیا کی بات نہ ہو، نہ ہم کسی دنیا کی طرف متوجہ ہوں۔ اے اللہ اگر ہم سب کچھ ٹھیک بھی کر لیں، اے اللہ اپنے دماغ کو ٹھیک کرنے اور صرف تیری طرف لگانے اور نمازوں کو یاد رکھیں اور الفاظ کے پڑھنے اور قرآن پہ غور کر کے اور تیری للہیت اور رب العالمین تیری شہنشاہیت کو سامنے رکھ کر ہر نماز کو پڑھنا آسان فرما۔ ہماری بیویوں، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو جب وہ گھر میں نماز پڑھیں تو ان کو وہ کیفیت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں ایسی نماز عطا فرما کہ جس سے فحشا اور منکر ہماری زندگی سے نکل جائے۔ ہمیں ایسی نماز عطا فرما کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور اللہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ہم گندے کام نہ کریں، ہماری نظریں نہ بہکیں، ہماری زبان نہ بہکے، ہمارے کان نہ بہکیں، ہمارا دماغ نہ بہکے۔ ایسی نماز ہم کو سب کو عطا فرما۔ اے رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ ظفر بھائی، جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آباد رکھے۔ آمین۔ اب ملاقات بھائی وہ جی